الحمد لله والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم سارے احباب محبت اور پیار نال پڑھو اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ایسی مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. سیر اس لیے کروائی تاکہ دکھائیں ہم اپنے بندے کو من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے، انہو پکی بات ہے کوئی شک نہیں، وہ اللہ السمیع بہت زیادہ سب سے زیادہ سننے والا بھی ہے، البصیر سب سے زیادہ دیکھنے والا بھی ہے. رجب نے مہینے نے اندر دو عنوان کھلی کتاب دی طرح میرے سامنے نے، ایک 13 رجب اور ایک 27 رجب. دعا تے چند معروضات عرض کراں گا انشاءاللہ، کوشش کراں گا. ارادہ میرا ہو سی چودھری ملازم صاحب نے مینوں کانویں چاہ کے آخر تے گل کیتی ہے تے میں فوراً سٹیرنگ پھیر لیا دوسری طرف. چند معروضات معراج دے حوالے نال، چند معروضات جڑا کعبے چ آیا ہے. نہیں سمجھ آیا یار، سبحان اللہ. جڑا کعبے نے اندر آیا ہے، علامہ اقبال جس کے بارے میں کہتا ہے کسیرا میسر نہ شد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کون ہے جسے یہ سعادت ملی ہے جس کی ولادت بھی مسجد میں ہوئی ہے، جس کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی. چلو ایک گل بعد وچ کرنے ہاں، پہلے ذرا تھوڑی جئی او گل کراں گا جیڑی رجب دے مہینے دے اندر میرے تے تواڈے نبی نو اللہ کریم نے اعزاز عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے کہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد برکتیں ہیں. بہت توجہ سے آپ نے بیٹھنا ہے، میرے پاس وقت کم ہے، میں جلدی جلدی آپ کو چند نکات دینے جا رہا ہوں. نکات کا سفر ہے، آپ حضرات کا رابطہ میرے ساتھ رہے گا تو بڑی جلدی میں طے کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. ساری کائنات کے مسجدوں کے اندر برکتیں ہیں، مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں. اس پہ کبھی موقع ملا تو میں آپ حضرات کو عرض کروں گا کہ ساری مسجدہ نے وچ برکتان، مسجد اقصی نے اگے پچھے برکتان. اس دی وجہ کیا ہے؟ آج میں جڑی گل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. دو نبی ایسے نے
جنہاں دے بارے چ میں قرآن پاک دے اندر پڑھیا ہے اللہ نے انہاں نو زمین تو آسمان دی طرف اٹھایا ہے ایک نبی سونے دا نام حضرت عیسیٰ ہے دوے نبی سونے دا نام حضرت ادریس ہے وہ کلیجے ٹھرن گئے انہاں دوہاں دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا بھی ہے اور انہاں دے اٹھان دا ذکر بھی کیتا ہے ذرا جلدی جلدی قرآن دیا دو آیتہ پڑھ دیا لیکن سبحان اللہ اچھی ہوئے گی دیتا ہائے 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 فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک اے میرے محبوب یاد کرو جدو اسی عیسیٰ نو کہہ رہے سا سونے عیسیٰ اسی تینوں مردی تکمیل تے پہنچاواں گے اور تینوں بلندی عطا فرماواں گے میرا خیال ہے قرآن دے لفظاں تے تساں غور نہیں فرمایا میں پھر پڑھن لگا ذرا توجہ چاہنا اپنے آبائیاں دی فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک سونیا یاد کرو جدو اسی حضرت عیسیٰ نو پہ آخدے سا اس بمانا اذکر یاد کرنا سونیا یاد انہوں کروایا جاندہ ہے جڑا موقع تے موجودوں میں تقریر کر کے ٹر جاواں دو بندے زیلدار پلازے دو بندے بڑین چوک دے اندر آکھن کے اجوار سی صاحب پچھلا جمعہ نہیں پڑھایا اس جمعے تے انہاں اے گل کیتی ہے نال والا جڑا بندہ ہوئے گا او سنن کے سمجھ جائے گا یہ دوئے بندے تقریر دے اندر موجود سن او یاد انہوں کروایا جاندہ ہے جڑا موقع تے موجود ہوئے اللہ فرماندہ سونیا یاد کرو نا جدو اسی حضرت عیسیٰ نو پہ کہنے سا وہ قرآن دیا آیتاں اس گل دیا گوالے کہ کہن والا خدا ہے سنن والا عیسیٰ ہے تے کول کھلوڑ والا مدینے والا مصطفیٰ ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک سونے آسی تینوں عمر دی تکمیل تے پہنچاواں گے اور تینوں بلندی عطا فرماواں گے میں قرآن پاک پڑھن تو بعد حدیث دی کتاب کھول لئی کہ اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ نو بلندی عطا فرمائی ہے لہذا میں پڑھا کتنی بلندی عطا فرمائی ہے تے پھر میں نو ایک حدیث پاک مل گئی جناب حضرت عیسیٰ نو اللہ نے پہلے آسمان تو اٹھایا توجہ میری طرف رکھڑی دوے آسمان تے پہنچایا دوے آسمان تو تریے آسمان تے پہنچایا تریے آسمان تے جا کے چوتھے تے بٹھا دیتا اللہ فرماندہ ہے تینوں بلندی عطا فرما دیتی ہائے 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 پہلے آسمان تو دوے تو تریے تو چوتھے جت جا کے فرمایا سونے آئے تھے بہ جا اور اللہ فرماندہ ایسا تینوں بلندی عطا فرمائی ہے اور دوے نبی حضرت ادریس نے جنہ دے بارے اللہ فرماندہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مکان نالیا نہیں پھر سنو قرآن پاک دا جملہ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سونے میرے نبی ادریس دا ذکر کرو نا جنہاں نو اساں بلندی عطا فرمائی ہے میں جدوں قرآن دی آیت پڑھی دے پھر میں حدیث پاک کھول لئی کہ میں تکاں اللہ نے کتنی بلندی عطا فرمائی ہے تے حضرت ادریس چلے پہلے آسمان تو چلے دوے تو چلے تریے تو چلے چوتھے تو چلے پنجویں تو چلے تے چھویں تے جا کے بہ گئے اللہ فرماندہ ہے بس بلندی
ہائے 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 جناب عیسیٰ نو فرمایا تینوں بھی بلندی، ادریس نو آکھیا تینوں بھی بلندی، انہوں اٹھایا تے چوتھے تے بٹھایا، فرمایا بس بلندی، انہوں اٹھایا تے چھویں تے بٹھایا، فرمایا بس بلندی۔ میرے بھائیو انہاں دعا دا ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے، تے میرے تے تواڈے نبی دی جدوں واری آئی، میرے اللہ نے اپنے نبی نو اٹھایا پہلے آسمان تو، دوئے تے پہنچایا، دوئے تو اٹھایا، تریے تے پہنچایا، تریے تو چوتھے، چوتھے تو پنجویں، پنجویں تو چھویں، چھویں تو سدرۃ المنتہا، عالم لاہوت تھلے، عالم جبروت تھلے، عالم ہاہوت تھلے، عالم عظمت و جلال تھلے، او ادنا دا کنڈا میرے نبی نے کھڑکایا تے اللہ نے بلندی دی گل نہیں فرمائی، فرمایا سبحان اللذی سبحان اللذی اسرا بعبدی، اسا سیر کروائیے، اے نہیں آکے آپ بلند کیتا ہے، انہاں دعا دے بارے فرمایا بلندی عطا فرمائیے، سونے دے بارے فرمایا سیر کروائیے، او کہن دیو نا مینوں، کہن دیو نا، کہن دیو نا، جس نبی دی سیر دی شان ہے اس نبی دی رفعت دا مقام کے ہوئے۔ کہو میرے نال تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، مل کے کہیے ذرا میرے ساتھ، تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیری تو راہ گزار تک کوئی بھی جا سکا نہیں، مل کے بولو، تیری تو راہ گزار تک کوئی بھی جا۔ حضور کی شان کا پہاڑ بیان کرنے لگا ہوں، پہاڑ پہاڑ، حوالہ میرا معراج ہے، نقطہ میرا معراج ہے، لیکن پہاڑ حضور کی شان کا بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی کا ہر سفر ہی نرالا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، بات کوئی اور کر لیتے ہیں۔ میں بیماری کی حالت میں بھی اتنا جذبے سے تقریر کر رہا ہوں، یہ جذبہ مجھے حضور کے معراج سے ملا ہے، یہ جذبہ مجھے مولا علی کی محبت سے ملا ہے۔ آپ کے پاس اگر جذبہ نہیں ہے تو میں دعا کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں؟ پھر سنیں، پھر سنیں، پھر سنیں، میرے نبی کا ہر سفر ہی نرالا ہے۔ کبھی میں دیکھتا ہوں میرے نبی مکے سے مدینے جا رہے ہیں، کبھی میں دیکھتا ہوں مدینے سے بدر جا رہے ہیں، کبھی میں دیکھتا ہوں مدینے سے احد جا رہے ہیں، کبھی میں دیکھتا ہوں مکے سے تبوک جا رہے ہیں، کبھی میں دیکھتا ہوں مکے سے طائف جا رہے ہیں، کبھی میں دیکھتا ہوں مکے سے بنی مستلق جا رہے ہیں، کبھی میں دیکھتا ہوں مکے سے ابو بکر کے گھر جا رہے ہیں، کبھی میں دیکھتا ہوں مکے سے ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھ کے غار ثور پہ چڑھ رہے ہیں۔ میرے نبی کا ہر سفر نرالا ہے، میرے نبی کا ہر سفر بالا ہے، میرے نبی کا ہر سفر اعلیٰ ہے، لیکن دو سفر مصطفیٰ کے ایسے ہیں جنہیں دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ ایک وہ سفر سفر جیڑا سونے نے اتوں تھلے کیتا ہے، ایک او سفر جیڑا پھر تھلی۔ ہائے 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 ہائے، اے جڑا پاسا بیٹھے ہے نہیں بولیا، کیا گل ہے ماڑے پراؤ، ماڑے بچیوں، ماڑے بزرگوں، سنو نا، ایک وہ سفر جو مصطفیٰ نے نیچے سے اوپر کیا ہے، ایک وہ سفر جو اوپر سے نیچے کیا ہے۔ ایک بار پھر سنیں، جب نتیجہ دوں گا کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ ایک مصطفیٰ کا وہ سفر ہے جو حضور نے
قدم سے حدوث کی طرف کیا ہے، ایک وہ ہے جو پھر حدوث سے قدم کی طرف کیا ہے۔ یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں، آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ میں ہن تواڈے ویڑے آن لگا، میں ہن تواڈے کول آن لگا، ہن جڑی گل تسی سمجھنے او تانوں سمجھان لگا۔ ایک او سفر ہے جس وچ سونے نوری چولا لا کے تے بشری پایا تے آیا تھلے، تے ایک او سفر ہے جس وقت پھر بشری لا کے نوری پا لیا تے گیا اتے۔ پھر کہو میرے نال، کہو میرے نال، کہو میرے نال، پھر کہو میرے نال، تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیری تو راہ گزار تک کوئی بھی جا سکا نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے وہاں کمی، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے وہاں، کلیجہ میرا نہیں ٹھرے گا تسی نہیں بولیں گو، تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیری تو راہ گزار تک کوئی۔ کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے، تاجدار گولڑا وارث ارث پیر مہر علی گل گلشن بابو جی پیر سید نصیر الدین نصیر، کہکشاں واہ 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 واہ، کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کیا باتیں ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کیا باتیں ہیں، چاند ستاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کیا بات، چاند ستاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کیا بات۔ مولانا ظفر علی خان بولے، آپ فرماندے نے کہ ماہو انجم نے ہائے ہائے ہائے، ماہو انجم نے سرے راہ بچھا دی آنکھیں کہ ناقہ اسرا کا سفر آج کی رات، سرے شام کسی کونے میں چھپ کے بیٹھا ہے کہ تاب نظارہ نہیں رکھتا قمر آج کی رات۔ سبحان اللہ تو آپ نے کہہ دی ہے، لیکن آپ سے اگر میں یہ پوچھ لوں کہ اس شعر کا معنی کیا ہے تو آپ میں سے شاید کوئی بندہ نہ بتا سکے، اور اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں بتا دوں، اجازت دے تو میں بتا دوں۔ نہیں 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 نہیں،
اجازت بھی دیں اور سبحان اللہ کہنے کی غرض سے دیں، سبحان اللہ بھی بولیں، کیونکہ میں جب جواب دوں گا آپ حضرات کو مجبوری سے سبحان اللہ کہنا پڑ جائے گا۔ یہ جملہ مولانا ظفر علی خان کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے جڑا چن ہے نا، چن اے 2 دن ڈبکی تے ٹر جانا ہے، 27ویں بھی نظر نہیں آنا، 28ویں کو بھی نظر نہیں آتا، 29 کا یا چاند چڑھتا ہے یا 30 کا چڑھتا ہے، اور میرے نبی کو جو معراج ہوا ہے نا وہ 26ویں کو ہوا ہے، 27ویں شب کو ہوا ہے۔ تے مولانا ظفر علی خان فرمانے اج کتھے میں آنا، نہیں 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 یار، نہیں نہیں، مولانا ظفر علی خان چاند کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں آج جڑا تو چھپ گیا ہے نا، اے میں نہ چھپیا، کیونکہ آج 12ویں نہ چند پہ آنا ہے، تا چھپیا۔ ماہو انجم نے سرے راہ بچھا دی آنکھیں، کتاب نظارہ نہیں رکھتا قمر راج کی رات، چاند ستاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ یہی آثار بتاتے ہیں کیا باتیں ہیں۔ اور تھوڑا جا دوے پاسے ٹور لگی۔ حضور کے ایک غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت سفینہ، سین فے یہ نون اے۔ بہت سارے محدثین نے ان کا نام حدیث کی کتابوں میں بیان کیا ہے اور ان کی طرف منسوب واقعات کو بھی بیان کیا ہے۔ حضور نے رکا لکھا معاذ بن جبل کو، جو یمن کا گورنر تھا، اور حضور نے خود انہیں بنایا تھا یمن کا گورنر، اور آپ نے رکا اٹھایا اور رکا اٹھا کے فرمایا کون سا میرا غلام ہے جو یہ میرا رکا لے کے جائے گا؟ حضرت سفینہ کھڑے ہو گئے، حضور نوکر کے تے نخرہ کے۔ حضور نے رکا عطا فرمایا، انہاں پہلے چومیا، پھر اکھاں تے لایا، پھر سینے تے لایا، پھر جیب وچ پا لیا، درود بھی پہ پڑھن نالے سفر بھی پہ۔ آگے دریائے دجلہ کی موجیں بپھری ہوئی تھی۔ آپ نے سندھ دیکھا ہوگا، جیلم دیکھا ہوگا، چناب سے آپ گزرے ہوں گے، یہ بہت چھوٹے دریا ہیں۔ دریائے دجلہ میں نے دیکھا ہے، اس کی جو موجیں ہیں وہ ابھی بھی بپھری ہوئی ہیں۔ میں نے 2 روایات پڑھی ہیں، ایک یہ آپ کشتی پہ بیٹھ کے پار چڑھے، ایک یہ آپ تیر کے پار چڑھے۔ آپ تیراکی بھی جانتے تھے، تیراکی سے پار چڑھے، یا آپ کشتی پہ بیٹھ کے پار چڑھے؟ جیسے ہی پار گئے اگے والا لا کھلتے ہیں، ببر شیر تک کیا ہنن بھی چنگا ملے ہے، نہ کول تلوار ہے، نہ کوئی نیزہ، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی گن، نہ کوئی پسٹل۔ اس آجی ملنا سی، یہ ہن اللہ ہی خیر کرے۔ تے دل وچ خیال آیا بھئی اے نہ ہوئے حملہ کر کے مار دیا ہے۔ ایتھے میں تو ایک گل سمجھانی ہے، میرا خیال ہے اس سے بڑی میری جھولی میں بات کوئی نہیں جو اب میں سمجھانے لگا ہوں۔ ایتھوں کڈو تسی بنین چو موٹر سائیکل، نہ ہوئے جیب وچ لائسنس، نہ ہوئے آئی ڈی کارڈ، نہ ہوئے موٹر سائیکل دی کاپی، تے جوں ہی ایوب پار کراس کرو اگے 8 پولیسیے کھلتے ہومن گڈی کھن کے نال، انہوں نے موٹر سائیکل بھی ہو گئے، تے جوں ہی تک سونا پہلی تے گل ہے مڑ کے واپس بڑی، پہلی تے گل ہے مڑ کے واپس کوٹا کلا۔ اگر گئے ہو نا تے یا اتھوں ہی واپس جا سو، کوئی اندروں سوسائٹیاں نہ راہ لے کے جا کچہریوں سر کٹ سو، تے اگر ہویا تو سا کول سی پی او نہ کارڈ۔ اوہ یار میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، قسم خدا کی میرے پاس جملے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس سی پی او کا کارڈ ہوا تو سا ریس دینی ہے، تے جا سیدھا انہوں نے پیرا وچ مارنا موٹر سائیکل، تے وہ اکثر انہا ہوئے ہیں ہوش کرنا پیرا وچ ٹھوکے ہی، تے تم آکسے ہائے 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 ہائے۔ یہ سی پی او کا کارڈ میرے پاس ہے، ڈی سی او کا کارڈ میرے پاس ہے، میرے پاس ایس پی راول ٹاؤن کا کارڈ میرے پاس ہے، تے جوں ہی وہ تکسن نہ
سر جی جانے دیں ہوں یہ مطلب نہیں تسی لائسنس جیب نہ پاویا کرو اب جب موٹر سائیکل پہ بیٹھے تو لائسنس لے کے جایا کرے تے او مارسی سیلوٹ آکسی جناب صاحب جی سر جی جان دے ہو حضرت سفینہ میرے قسم خدا دی ادھر تک قسم خدا دی اس تو بڑی میرے کو مثال کوئی نہیں سی جڑی میں بیان کیتی ہے حضرت سفینہ آکے ہتھیار بھی کوئی نہیں ہے جڑا آگو ٹکر گیا اللہ ہی خیر کرے کارڈ نہ تکاواں نہیں مزہ آیا یار ایک بار پھر ذرا کارڈ دکھایا میں دکھاتا ہوں حدیث کی کتابوں سے اس شیر نے بڑک ماری اور کنارے کھڑا ہو کے بزبان حال کہتا ہے ہائے ہائے اتھے گئے معاذ بن جبل نو میرے نبی دا رکا وکھایا معاذ نے رکا پڑھیا اور جواب ارشاد فرمایا دوے رکے تے جواب دیتا جیبت پایا لے کے آئے تے جو ہی کنارے پہنچے او اگے پھر کھلوتا ہویا ہے آپ نے فرمایا اے جنگا پینوں بیا ملدا ہے جانے بھی ملے آنے پتہ نہیں پھر میرے کول کے لیندا ہے خیال آیا جانے تے انہوں سرکار دا کارڈ وکھایا سی او رکا تے میں معاذ نو دے آیا وا ہوڑ میں انہوں کے وکھاوا پھر خیال آیا معاذ دا جواب وکھا دینا وا رکا سامنے کر کے کہنے نے نیڑے نہ آویں سونے نے جڑا خط بھیجے ہے او دا جواب لے کے پیا جانا وا پر ہٹ جا محمد دا نوکر جا رہا پر ہٹ جا انہیں پھر بڑک ماری تے کنارے ہو گیا تے حضرت سفینہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر مدینے آئے تے سرکار نے ویکھیا میرے نبی کھڑے ہو گئے کہ میرا کمی آ گیا میرے آقا کھڑے ہو گئے کہ میرا کمی آ گیا ہے میرا نوکر آ گیا ہے میرا صحابی آ گیا ہے میرا غلام آ گیا ہے لوگ کہندے نے غیب کتے لکھیا ہویا ہے میں کہا مینوں تے کوئی نہیں پتہ غیب کتے ہوئے آؤ میں حوالہ دے لاؤ میرے آقا نے غلام نو گھٹ کے سینے لایا آپ نے فرمایا سفینہ جی اللہ دے نبی فرمایا شیر کو لو ڈرتے نہیں گیا ہے نا لوگ کہتے ہیں غیب کہاں لکھا ہے میں کہا کاکا اکھ پٹ اے لے اکھاں پٹ او کھولکا تیرے آنکھوں پہ حضور کے بغض کی اینک لگی ہوئی ہے تو جب یہ بغض کی اینک اتارے گا تجھے قرآن سے بھی مصطفیٰ کی نعت ملے گی تجھے حضور کے فرمان سے بھی مصطفیٰ کی نعت ڈرتے نہیں ہے حضرت سفینہ آنے سرکار او وے تسانا نوکر تے ڈرے شیرہ کو لوں سونے ہوں میں ماسا پوراوی کونا نے ڈریا لیکن ایک گل نہیں میں نے سمجھ نہیں آئی جانیا رکھا تکایا ہے اس بڑک ماری ہے آنیا پھر تکایا ہے پھر بڑک ماری ہے اے دسو انہیں کیا کیا ہے یا نبی اللہ میں جنگلہ دے جانوراں دی بولی نہیں جاڑنا ہوا یا رسول اللہ میں نے دسو جانے آمی انہیں بڑک ماری آنے آمی انہیں بڑک ماری آپ نے فرمایا سفینہ پانی پی لے دسنا ہوا اللہ دے نبی پانی میں بعد وچ پیواں گا بے ادب نہ جانو میری مشکل دور کرو میں نو سمجھ نہیں پیانی کہ میں پہلی واری نو قد کھایا انہیں بڑک ماری ہے پاسے ہویا ہے راہ دیتا ہے دوئی واری پھر بڑک مار کے پاسے ہو کے میں نو راہ دیتا ہے آپ نے فرمایا سفینہ پہلی واری جدوں انہیں بڑک ماری انہیں آکھیا ہوئے نبی دے غلامہ جا مدینے نبی پاک دے مونڈے نال ایک نوجوان تینوں نظر آئے گا جڑا نبی دا ویر بھی ہے مومنہ دا امیر بھی ہے سنیہ دا پیر بھی ہے ناؤ دا علی ہے او خدا دا شیر ہے انہوں جنگل دے شیر دا سلام دے دے بھی ساڑا تے ہے پیرے ساڑا تے ہے پیر علی پاک نبی دا ویر علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی مل کے کہیے ذرا میرے ساتھ اہل نظر کی آنکھ اہل
نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کے دل۔ مولا علی منبر پہ تشریف فرما ہے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، علی جی، فرمایا میرا ایک سوال ہے، کر کون سا سوال؟ کہتا ہے کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جن کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے باہر ہوں وہ بچے۔ اس کا سوال ختم ہوا، ایک اور نوجوان کھڑا ہو گیا، علی جی، عرض کی حضور میرا بھی ایک سوال ہے۔ فرمایا تو بھی سوال کر سکتا ہے، کیا سوال ہے؟ کہتا ہے علی کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ وہی الفاظ ہیں، وہی انداز ہے اور وہی سٹائل ہے۔ اس کا خیال تھا یا مجھے بٹھا دیں گے یا مجھے دہرا دیں گے، یا بٹھا دیں گے یا وہی ریپیٹ کر دیں گے تے میں آکھاں گا بس علم اتنا ہی کچھ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تسی علم دا دروازہ ہو تے اڑا ہی علم ہے بھئی، وہی جواب میں نے دوبارہ دے دیتا جے۔ آپ نے فرمایا جو جانور بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دانے دگنے چگاتے ہیں، وہ انڈے دیتے ہیں، جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، علی جی، عرض کی میرا بھی ایک سوال ہے۔ فرمایا تیرا کیا سوال ہے؟ کہتا ہے علی کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ اس کا خیال تھا یا بٹھا دیں گے یا دہرا دیں گے تے میں دعا صورتہ جا کھاں گا، بس علم اتنا ہی سی، ختم ہو گیا ہے، وہی جواب دوبارہ دے دیتا جے۔ آپ نے فرمایا جو خوراک چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جو چبا کے کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، وہ بچے دیتے ہیں، جو ویسے نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ تے ایک بندہ بولیا، انہیں آکھیا حضور یہ کیا کیا؟ فرمایا جیسا تھا انداز ویسی بات بدل گئی، اگر جواب دوں پرانا تو علی کون کہے، سوال ہی بدل گیا تو خیرات بھی بدل گئی۔ سڑتے ہیں پیر پاک نبی دا ویر علی سڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے بنایا، انسانوں کو بھی ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو سردیاں نیاں ٹھنڈیاں راتوں من ٹھنڈے پانی نال وضو کریں، گیس کو نہ ہوئے، گیزر بند ہوئے، اور کمنیاں مسیتی اچھیں آ کے فرض نماز پڑھیں، اور یہ عبادت ہے۔ تو وضو کر کے قرآن کھول کے تلاوت کریں، ایک قرآن اللہ کی عبادت ہے۔ آپ 7 لاکھ روپیہ لگا کے مکے جائیں، وہاں جا کے بیت اللہ کا طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ عمرہ کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ پورا دن پیاسے بھی رہیں، بھوکے بھی رہیں، نہ پانی کے قریب جانا ہے نہ کھانے کے قریب جانا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے جون جولائی کے مہینے میں، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن عبادت قبول تب ہوگی جب نیت خالص ہوگی، عبادت قبول تب ہوگی جب اس میں خلوص 100% ہوگا۔ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، بیت اللہ کے چکر اور پھیرے بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، تلاوت قرآن بھی عبادت ہے۔ لوگو آپ کو میں ایک اور بھی عبادت بتانے جا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، نماز پڑھنی بھی عبادت ہے، علی کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے۔
المومنین حضرت عائشہ صدیقہ محبوب کائنات، میرے نبی نے اکھا نہ قرار، حضور نے ویڑے نہیں بہار، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے حضرت عائشہ دی شان دے اندر ایک جملہ یاد آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں بولوں گا، میں چل رہا ہوں۔ آپ جب تک اجازت نہیں دیں گے میں اس جملے کو نہیں بول سکتا، اجازت دے گا سارا مجمع مجھے تو میں 1 منٹ میں وہ جملہ بولنے جا رہا ہوں۔ ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ بولے۔ پاکی دا مل پاما حضرت عائشہ کا، عورت خامد کے بستر پہ ناپاک ہوتی ہے، اوہ مومنہ دی پاکی دا، مومنہ دی ماں دی پاکی دا مل پا، قرآن آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے۔ یہ شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ بس 2-4 جملے آپ فرماتی ہیں، میں بیٹھی تھی صحن میں، اچانک دروازہ کھلا تو مولا علی اندر آئے، تھوڑی ہی دیر گزری میرے ابا جان بھی اندر آ گئے، میں نے دیکھا میرے ابا جان وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ٹکٹکی لا کے مولا علی کا دیدار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایسے دیکھ کے کہا بابا جانی یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھی یہ عبادت پیا کرنا، یہ عبادت پیا کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کا دیدار بھی عبادت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک گل معراج دی، بس چونکہ میں آج تھوڑے کو 5-10 منٹ ٹائم فالتو منگیا ہے، میں سرگودا سے مسلسل سفر کر کے آ رہا ہوں، چونکہ میں ریسٹ پہ تھا اور ڈاکٹر نے مجھے سختی سے منع کیا کہ آپ نے تقاریر بھی نہیں کرنی، موبائل بھی آپ نے بالکل سائڈ پہ رکھنا ہے، جو مسلسل تقاریر کی وجہ سے اور بے آرامی کی وجہ سے آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے سینے کا۔ آپ حضرات جانتے ہیں میں گزشتہ جمعے پہ نہ آ سکا، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات جب گیا آسمان پہ، ما مررت الملائکۃ فی السماء الا ان یشتاقوا الی علی ابن ابی طالب وما فی الجنۃ نبیا الا ان یشتاقوا الی علی ابن ابی طالب۔ حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں جب آسمان پہ پہنچا، کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی فرشتہ ایسا نہیں جس میرے کولوں علی نہ حال حوال نہیں پوچھے۔ چوتھے آسمان پہ حضور کہتے ہیں میں پہنچا اور ایک فرشتہ بڑے نخرے نال تکیے نال ٹیک لا کے بیٹھے اسی۔ وہ کون ہے میں دساں؟ اے او یہ جڑا بچیاں نو یتیم کر کے ٹر جانا ہے، کڑیاں نے سہاگ لے جانا ہے، لوکاں نے مال وڈ جانا ہے۔ جبریل نیڑے ہو کے آکھیا اٹھ ہوئے بیٹھے ہیں، اٹھ بیٹھے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اسرائیل اٹھا، اس نے جھک کے میرے ہاتھ بھی چومے اور میرے قدم بھی چومے۔ فکرہ لو یار، نصیبہ نہیں گلا جے، فکرہ لو، موت جس کا استقبال کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔